دوستو آپ کو پتا ہے کہ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور رجب کی 6 تاریخ کو عرس خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے دھوم دھام سے شوق و ذوق کے ساتھ منایا جاتا ہے، اور بہت سارے لوگ 6 رجب کو اپنے گھروں میں فاتحہ کا اہتمام کرتے ہیں۔ کوئی 1 رجب سے ہی کرتے ہیں، 6 رجب تک وہ فاتحہ کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو آپ کو خواجہ غریب نواز کے نام پر جو فاتحہ دی جاتی ہے کیسے دے، طریقہ کیا ہے، اور خواجہ غریب نواز کے نام پر کس طرح ہم اِیصال ثواب کریں، آج کی اس ویڈیو میں یہی چیز میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ ویڈیو کو شروع سے آخر تک آپ ضرور دیکھیں۔ دوستو دیکھیں، فاتحہ کا طریقہ وہی ہے جو عام فاتحہ آپ دیتے ہیں۔ تو جیسے ہی 6 رجب آئے، 6 تاریخ آئے رجب کی، تو اس دن کسی بھی ٹائم آپ، بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے عصر بعد دیں یا پھر مغرب بعد دیں یا پھر دوپہر کے وقت دیں، جب بھی دیں، دن میں سے جب بھی آپ کو ٹائم ملے۔ تو فاتحہ دینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے جو شینی وغیرہ بنائے ہیں وہ نیاز جو ہے آپ رکھ لیں سامنے، 1 گلاس پانی لیں، اگربتی وغیرہ جلا دیں۔ اس کے بعد آپ کو سب سے پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ آپ کو جو بھی درود شریف یاد ہو، اگر اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس طرح، یا پھر جو بھی درود ابراہیم یاد ہو اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں آپ۔ کوئی بھی درود شریف آپ کو اگر یاد ہو 3 مرتبہ پہلے پڑھ لینا ہے شروع میں، ٹھیک ہے۔ پڑھنے کے بعد اس کے بعد پھر آپ کو سورہ کافرون پڑھنا ہے، قل یا ایھا الکافرون۔ یہ آپ کو یہ سورہ یاد ہوگی، میں نے اسکرین پہ دے بھی دیا، اس کو دیکھ لیجیے آپ۔ اور دوسرے نمبر پہ ہے سورہ اخلاص، قل ھو اللہ احد۔ اس کو آپ کو 3 مرتبہ اس کی تلاوت کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ 3 مرتبہ تلاوت کرنے کے بعد اس کے بعد پھر سورہ فلق، سورہ فلق کے بعد سورہ ناس، سورہ ناس اس کے بعد سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ مفلحون تک تلاوت کرنے کے بعد اس کے بعد آپ کو آیات خمسہ اگر آپ کو یاد ہے پڑھ لیں، اگر نہیں بھی یاد ہے تو کوئی دقت نہیں ہے۔ آیات خمسہ پڑھنے کے بعد اس کے بعد آپ کو دعا کرنی ہے۔ دعا کس طرح کرنی ہے؟ سب سے پہلے دعا میں جو ہے آپ یہ شامل کر لیں، مولا کریم کریمہ کارسازہ بندہ نوازہ۔ ابھی میں نے قرآن مقدس کی جتنی بھی آیتوں کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، ان میں اگر پڑھنے میں کوئی قسم کی غلطی ہو تو اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما کر اس کا ثواب سب سے پہلے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نظر ہے قبول فرما۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بخشنے کے بعد اس کے بعد پھر تمام انبیاء، تمام صحابہ، تابعین، جملہ شہدائے کربلا، اس کے بعد بخشنے کے بعد پھر بالخصوص اس فاتحہ خوانی کا ثواب حضور سیدی حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نظر کرتا ہوں قبول فرما۔ اس طرح کرنے کے بعد جو بھی آپ کی مرادیں ہیں، آپ کی منتیں ہیں، دلی جو بھی مقاصد ہیں وہ آپ ظاہر کریں انشاءاللہ تعالیٰ، اور حضور خواجہ غریب نواز کا صدقہ وسیلہ لگا کر آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ تو اس طرح فاتحہ کا طریقہ بالکل آسان ہے جو عام فاتحہ دیتے ہیں، آپ اس طرح اگر آپ کو آیات خمسہ یہ پوری سورہ یاد نہیں ہے تو صرف آپ جو ہے سورہ فاتحہ پڑھ کے یا پھر سورہ کافرون 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے بھی فاتحہ دے سکتے ہیں۔ فاتحہ کا مطلب ہے قرآن کی کوئی بھی آیت پڑھنے کے بعد، درود شریف پڑھنے کے بعد آپ کو اِیصال کرنا ہے ثواب، بس مین مقصد یہ رہتا ہے۔ کسی کو اگر یاد نہ ہو تو وہ فاتحہ دیتے ہی نہیں ہے، بلکہ محلے کے امام صاحب کو پہلے تلاش کرتے۔ آپ بھی گھر میں فاتحہ دے سکتے ہیں، قرآن کی کوئی سی بھی اگر آپ کو آیت یاد ہو، بس دعا کرنی ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ فاتحہ کا سمپل طریقہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو اس مرتبہ عرس خواجہ غریب نواز 27 دسمبر یعنی پرسوں سنیچر کے دن منایا جائے گا، تو آپ فاتحہ کا خاص طور پر اہتمام آپ ضرور کریں۔ اس ناچیز کے لیے بھی دعا کریں، اپنے تمام امت مسلمہ، اپنے تمام مسلم قوم کے لیے ضرور دعا کریں۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔